شیخ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں آپ کو کہ عمران خان سے کیا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کیا دے سکتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے یہ گیو اینڈ ٹیک اس حوالے سے نہیں کہا۔ آپ ایک بہن کی گفتگو جو ہے وہ سمجھیں، وہ بڑا سادہ اور فہم زبان میں انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی نیگوشیشنز کیا ہوتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ عمران خان تو بات کرتا ہے رول آف لاء کی، عمران خان تو بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی۔ دس از واٹ ہی آسک فار۔ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، خان تو یہ مانگتا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بات کریں کھل کے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، اس کو جس طریقے سے کل سے رنگ دیا جا رہا ہے کہ ہم کو ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، میں کچھ بھی ہو جائے گا مگر میں نہیں بریک ہوں گا اور میں بالکل ان کے آگے سبمٹ نہیں کروں گا۔ تو ان دو چیزوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو جو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کل سے سوشل میڈیا پہ اور کئی ٹی وی چینلز کی طرف سے، اور اس پہ وہ ان کے ایک سابق اور موجودہ وزراء نے بیان بھی دیے ہیں، that's stupid actually. The sister said کہ negotiations is all about give and take. What do you want? This is what we are talking about. آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ ہم ڈیل مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی چیز ہے، جو بات ہے، بات کھل کے کریں، سامنے کریں۔ ہم پیچھے کو بات نہیں کرنا چاہتے۔ This is what she meant and this is what she was very clear about. صحیح ہے۔ نہیں شیخ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ بار بار عمران خان صاحب کی ٹویٹس آ رہی ہیں، ان کا بیانات آ رہے ہیں، جیل میں بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں اپنے کیسز کے دوران جب وکلاء سے ملاقات ہو رہی ہے کہ بھائی میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ساری عمر جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، سر نہیں جھکاؤں گا۔ لیکن جب پھر علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو عمران خان سے چاہیے کیا، یعنی آپ کیا ایسا عمران خان کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ ان کو رہا کر دیں، اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے، تو دسو تو صحیح، ہمیں جو ناحق قید کیا ہوا ہے what do you want؟ یہ مراد ہے، سمپل۔ جاری مقدموں میں جو ڈالا ہوا ہے what is expected، آپ what do you think، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کوئی لوگوں کا اپنا ایک کمفرٹ کا وہ ہوتا ہے کہ جی اگر ایسے ہوگا تو ایسے نہ ہو جائے۔ تو شی از اے سسٹر جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے، انہوں نے پوچھا میں نے دسو تو میرے پرا کو کی چاہیے ہے، تو اس کو کیوں لوگ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ویری عام فہم زبان میں گفتگو ہوئی ہے ان کی۔ صحیح ہے سر۔ چلیے اس بیان سے ہٹ کے ویسے ہی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف اس وقت سسٹم کو دے کیا سکتی ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ ایک چیز ہمیں ظاہر ہے یہ آفیشیلی تو کہیں سامنے نہیں آئے گا، لیکن جو چیزیں اندر سے نکلتی ہیں وہ سب یہ آتی ہیں جی شیخ صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے اپنا ریگریٹ شو کریں، ایکسیپٹ کریں کہ غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ نہیں، وہ جو چنکس نکالے ہیں جو کہ 2 دن کی فوٹیج جو ہے وہ صرف آپ آدھے گھنٹے میں دکھا دیں، پوری پراپر سی سی ٹی وی فوٹیج ہر جگہ کی نکالیں، موجود ہے، وہ شیئر کریں۔ اس کے بعد اگر ہمارے کچھ لوگوں کا کسی کا کوئی غلطی یا کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی حرکت نکلی تو بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر نہیں نکلی تو پھر جن لوگوں کو بے گناہ سالوں سے اندر کیا ہوا ہے، مظالم ڈھائے گئے ہیں، پھر وہ ان کو سرکار کو معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ ہم پہ کچھ چیز ثابت تو کریں نا، ہم اسی کے لیے تو کیوں جوڈیشل کمیشن ہم مانگ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں مانگ رہے ہیں؟ خان تو بار بار کہہ رہا ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہے، تو لے آؤ۔ اگر کسی نے کو قصور بنتا ہے تو بالکل جو ساڈے کو ذمہ شاید لگی تو اصل ذمہ وار ہوں گے، مگر کوئی شاید ساڈے کسی بندے تے ذمہ ہی نہیں لگتی تو کیوں بے گناہوں نوں تنگ کر دے، کیوں ذلیل کر دے لوگ۔ تو شیخ صاحب اب یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی تحریک چلانے جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، اب اگر آپ عدالتوں میں بھی ہمیں سپیس نہیں دیں گے، آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے کیسز کے لیے بھی پوری پارلیمنٹ کو آ کے ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے ہائی کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تاریخیں لگوانے کے لیے 2 دفعہ نیشنل پارلیمنٹ اور پروونشل پارلیمنٹ کے ممبران وہاں پہ آئے ہیں، تو انصاف کی تو آپ نے حالت دیکھ لی ہے۔ جب آپ اس طرح ہمیں برید نہیں کرنے دیں گے، آن دا فلور آف دا ہاؤس چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، دبڑ کے سنی کر رہا ہے اسپیکر، مطلب نیا کام شروع ہو گیا ہے، کبھی پنجاب اسمبلی کا اسپیکر، کبھی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنسز بھیج رہے ہیں، فیک فیبریکیٹڈ ویک قسم کے۔ تو جب آپ بریدنگ سپیس نہیں دیں گے تو بندے پھر کی کرن، مطلب تسی کہندے ہو بھئی اسی انہاں نوں ماریے تے بولن بھی نہ، چیکن بھی نہ۔ لیکن شیخ صاحب اس میں بھی آپ کے بارے میں
آپ یعنی یہ بھی کہا گیا کہ آپ تو پریولیجڈ ہیں کہ آپ احتجاج کر کے اپنے کیسز لگوا لیتے ہیں، ورنہ عدالتیں اس طرح سے تو کبھی کیس نہیں لگاتی ہیں، آپ کے دباؤ میں آ کر عدالتیں کیس لگا دیتی ہیں. یعنی کل آپ نے احتجاج کیا، آپ کو 5 تاریخ مل گئی. کون سے پریولیج؟ ہمارے علاوہ کسی میں احتجاج کی کیپیسٹی نہیں تھی. کمپیریزن تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے. دس از دا اونلی پارٹی ود دا کیپیسٹی ٹو پروٹیسٹ. دیز پیپل ڈڈنٹ ہیو. اتنی فسائیت، ظلم اور جبر کے بعد بھی بندے نکل آتے ہیں. تھوڑی تعداد میں نکلیں، بڑی تعداد میں نہیں، بٹ دے اسٹل کم آؤٹ. آئی مین دیر از نو کمپیریزن. کس چیز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ پریولیج ہیں اور وہ پریولیج نہیں تھے؟ تم لوگوں تو نکلے ہی نہیں. تم لوگوں نے تو میں اس پارلیمنٹ میں تھا جنرل مشرف والے دور کے اندر. کیا آپ نے مزاحمت کی تھی، کیا آپ نے کوشش کی تھی نواز شریف کو واپس لانے کی، لڑنے کی؟ دسو نا میرے کوشش دسو نے. میں نہیں شاید ہوں، میں گواہ ہوں بہت سی چیزوں کا. میرے سامنے وہ سارا دور گزرا ہے. بالکل صحیح. تو شیخ صاحب، اب یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں، اس کی خد و خال طے پا گئے ہیں یا ابھی ڈسکشن میں ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے پچھلے ہفتے بھی اور اس سے پہلے بھی 2-3 جو میسیجز آ رہے ہیں اس میں واجی کے تھرو جو ہے اور اپنے ذمہ داران کے تھرو یہ جنید اکبر صاحب کو اور باقی جو ذمہ داران ہیں ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ تحریک کے اوپر توجہ دیں، تنظیم کے اوپر توجہ دیں. اور اب انہوں نے کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ آئی کین گیو کال اینی ٹائم ٹو دے مسٹ بی ریڈی. تو آئی ایم شیور کہ ان کا وہ لائے عمل طے ہو چکا ہے اور جس دن خان صاحب کہیں گے دے ول بی ریڈی ٹو ڈو سو. اور یہ جو تحریک ہے یہ اس طرح سے خیبر پختونخوا سے نکل کے اسلام آباد کی طرف، یہ اس دفعہ ایسا نہیں ہے، کچھ اور پلان کر رہے ہیں؟ اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنے بچے نہیں مروانے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ قتال پہ اتر آتے ہیں. تو میں نے غریبوں کے بچے گولیوں کے سامنے نہیں کرنے، مگر احتجاج بھرپور ہوگا. پھر جب کوئی ٹائم آتا ہے پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے اس کو کس طرف لیڈ کروانا ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بیٹھ کے وہاں سے راستے بند کر دیے جائیں اور اس کا باقی صوبوں سے رابطہ کاٹ دیا جائے اور سی پیک اور ابھی کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ سے وہ نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ جن کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، جتنا اس فارم 47 والوں کا ہے، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. Why should we give them a chance to strategize? We are strategizing and we have already done that. تو انشاءاللہ جدوں وہ کہنے تحریک کوئی چھپ کے تو نہیں ہونی کسی رضائی دے وچ، باہر ہی ہونی ہے. تو یقیناً آپ کے پیش نظر پہ شیخ صاحب یہ بات بھی ہوگی کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو گورنر رول کے آپشنز بھی حکومت کے پاس موجود ہیں خیبر پختونخوا میں. سر گورنر رول الٹیمیٹلی کنڈون ہوتا ہے جا کے اسمبلی کے اندر سے. تو اسمبلی میں یہ کیسے کروا سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں؟ ہاں صحیح ہے. لا بھی لین گے تو واپس اسمبلی جان گے تو کون ووٹ دے گا؟ فیصل کریم کنڈی گورنر رہے گا، کون دے گا ووٹ؟ میں دسو. صحیح ہے سر. یہ ایک مرتبہ پھر ذمہ داری کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو دے دی گئی ہے کہ جو بھی تحریک چلے گی اس کی قیادت علی امین گنڈا پور ہی کر رہے ہوں گے؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. قیادت پارٹی کے صوبائی ہیڈ کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی جا سکتی ہے. مگر خان صاحب نے علی کو کہا ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنا ہے جہاں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوئی. تو وہ جو صوبائی تنظیم اور صدر صاحب ہیں، جب ان کو جہاں ہیلپ چاہیے ہوگی وہ علی امین کو بتائیں گے and he will help them. اور دونوں کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے. جی سر. صحیح ہے.